وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، عزیز و دوستو، ہمارے ایمان کے 6 بنیادی حصے ہیں جن کو ہم اور آپ ایمان مفصل میں بیان کرتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اکثر احادیث جو رسولوں کی تعداد کو بیان کرتی ہیں ان پر کلام ہے۔ البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی تعداد کے سلسلے میں 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام کم و بیش آگے 20 سے 24 اور آگے بیان ہے، تو 1,24,000 جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ رسولوں کی تعداد 300، پھر 10، پھر مزید کچھ، یہ 313 ہیں یا اس سے کم و بیش ہیں، یہ نہیں معلوم۔ بہرحال یہ روایات ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ رہا ہے، رسولوں کا سلسلہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، دونوں باتیں، یہ انبیاء اور رسولوں کے تذکرے کچھ ہم نے بیان کیے، کچھ کا ذکر ہے، کچھ کا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں بہر صورت سارے رسولوں کو ماننا ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جس موضوع کو آپ نے طے کیا ہے میں آسان طور پر آپ کو سمجھا سکوں، آسانی سے ہم لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے اختلاف کر رہے ہیں، کسی کے خلاف جا رہے ہیں، تو یہ ہمارا کوئی بنیادی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم کسی ایک نبی یا رسول کو نہ مانیں تو کافر ہو جائیں گے۔ صحیح ہے نہیں؟ اس کو تھوڑا اور واضح کر لیں۔ اگر ہم کسی ایک سچے نبی یا رسول کو نہ مانیں تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ جس طرح یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم کسی سچے نبی اور رسول کو نہیں مان سکتے، اسی طرح ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم کسی جھوٹے نبی کو بھی نہیں مان سکتے۔ اگر ہم اس کو مان لیں تو ہم کافر ہو جائیں گے، ہم نہیں مان سکتے۔ یہ ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ عموماً جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں وہ سماج اور معاشرے میں ایسا معصوم بنتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی معصومیت ایسی بتاتے ہیں اور برات ظاہر کرتے ہیں
کہ لوگوں کو لگے کہ یہ لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی شکیلی مل جاتا ہے اور لوگ اگر اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں تو دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے خلاف ایسا کر رہے ہیں۔ بھئی ہم کو کسی کی کیا پرواہ؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، پھر وہ ہزار باتیں اگر کرتا رہے کہ میں پرمیشور کا اوتار ہوں، فلاں ہوں، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے یہاں جو نبوت اور رسالت کی اصطلاحات ہیں اس کے تحت یہ کہتا ہوں کہ میں فلاں کو نبی مانتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں، تو ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر قادیانیوں کا یہ معاملہ ہو کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ان کا جھگڑا ختم، ہمارا ان کا جھگڑا ختم۔ لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو مسلمان بھی مانتے ہیں، تو ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ اور ہم اس کو کیا مسلمان نہیں مانتے؟ یہ جو ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ عقیدہ ختم نبوت، دیکھیے مسئلہ ایسا ہے کہ جو چیز جتنی عام ہو جاتی ہے نا، اس کو سمجھانا تو اتنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی تعریف کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ تعریف و مدح و توصیف نہیں، اس کی ڈیفینیشن طے کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اس کی تعریف متعین کرنا۔ جب قادیانیوں کا زمانہ بڑا عروج پہ تھا پڑوسی ملک میں، تو ایک جسٹس تھے، جج تھے، جسٹس منیر، ان کا رجحان قادیانیت کی طرف تھا۔ جسٹس منیر مسلمان جو یہ کہتے تھے کہ قادیانی کافر ہیں، ان کو لوگ اٹھا کے لے کے آتے تھے، ان کی عدالت میں ان کے اوپر مقدمہ ٹھوک دیا جاتا تھا، اور جسٹس منیر یہ کہتے تھے کہ تم ان کو کافر کہتے ہو، تو انہوں نے کون سا کفر کیا ہے؟ کلمہ یہ پڑھتے ہیں، نماز یہ پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، پھر یہ کافر کیوں ہیں؟ ان کا کفر کس وجہ سے؟ تو سادہ لوگ مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ ہیں تو کافر، ہم ان کا کفر سمجھا پائیں یا نہ سمجھا پائیں، قادیانی کافر ہیں۔ تو وہ روز شام کے اخبار میں چھپواتا تھا کہ انہوں نے آج اتنے لوگ پیش کیے، کوئی ایک بھی نہیں بتا پایا کہ قادیانی کافر ہیں تو کیوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے جب جسٹس منیر کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک کام کریں، ہم کو بھی طلب کروا لیں گواہی کے لیے، اسلام کی تعبیر اور توضیح، اس کی تشریح کرنا یہ علماء کا کام ہے، عامۃ الناس کا کام نہیں ہے، آپ ہم کو بلوائیں۔ مولانا بلوا لیے گئے۔ اب جب مولانا وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد مولانا نے کہا کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دین کی وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کا انکار کرنا کفر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ان بنیادی باتوں کو تو مانتا ہے، اس لیے وہ کافر نہیں ہو سکتا، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ صرف بنیادی باتوں کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ باتیں وہ ہیں جو ضروریات دین ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ضروریات دین ہیں۔ ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے، ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے، اور عقیدہ ختم نبوت
یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین میں کا انکار کفر ہے۔ تو جب اس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا تو یہ کافر ہوا۔ کہ جتنی کتابوں سے آپ جاننا چاہیں علماء کی، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ضروریات دین کا انکار اگر کر دیا جائے تو کفر لازم آئے گا۔ تو یہ تو کفر لازم آ جائے گا، یہ جو انہوں نے کیا ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اب جسٹس منیر پھنس گیا، اس نے کہا کہ یہ تعبیر آپ نے تو کر دی، دوسرے کیوں نہیں کر پاتے تھے؟ دوسرے کیوں نہیں کر پاتے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی، جو چیز جتنی عام ہو جاتی ہے اس کو سمجھانا تو آسان ہوتا ہے، مگر اس کی تعریف کرنی اتنی مشکل ہوتی ہے۔ اس نے کہا ذرا سا اس میں بھی احسان کریں، بتا دیں کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ پاجامہ کس کو بولتے ہیں؟ پاجامہ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ تو پاجامہ کس کو بولتے ہیں؟ تو جسٹس منیر نے کہا وہ جس کو نیچے پہنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو تہمت بھی ہوتا ہے، لنگی بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا جس میں 2 سوراخ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ کچھے میں بھی ہوتے ہیں۔ اب پریشان ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا گلاس کس کو کہتے ہیں؟ پانی پینے والا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جس میں پانی پیتے ہیں۔ جسٹس منیر نے کہا جس میں پانی پیتے ہیں۔ فرمایا پانی تو پیالے میں بھی پیتے ہیں۔ اس نے کہا جو لمبا سا ہوتا ہے۔ تو مولانا نے کہا بوتل بھی لمبی سی ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی عام ہو جاتی ہے اس کی تشریح و توضیح اتنی آسان تو ہوتی، تعریف مشکل ہو جاتی ہے، تعریف مشکل ہوتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، اور جو عقیدہ ختم نبوت کا کسی بھی صورت انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ پہلے ہم ایک چیز سمجھیں گے، عقیدہ ختم نبوت، پھر اس کے بعد دوسری چیز سمجھیں گے شکیل ابن حنیف والا مسئلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو اللہ رب العزت نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ میں گزشتہ کل بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، آج آپ کے یہاں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اگر آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کر سکتے، اور وہ ہمارا اکیلا اور تنہا معبود ہے۔ یہ جو اتنی بات ہے یہ عقیدہ توحید ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی بندگی کو سکھانے اور اسی عقیدے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، انہیں دنیا کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ انہی لوگوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے تو ختم بھی ہوگا، شروع ہوا ہے تو ابتدا ہوگی، ختم ہوا ہے تو انتہا ہوگی۔ شروعات ہوئی آدم علیہ السلام سے، اختتام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ختم نبوت ہے۔ اب جو اس کو تسلیم کرے گا جنت میں جائے گا، جو ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دین کی دعوت ہے، یہ دین کی دعوت ہے، بس اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے۔ اختتام کہیں نہ کہیں تو ہونا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جن لوگوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کی کہ بھئی ختم نبوت کا دروازہ جو ہے بند ہو چکا ہے، اس دروازے کو کھول کے کسی کو ہم کہہ دیں کہ یہ بھی نبی ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ کہہ دیا مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے۔
اور بتایا کہ ضرورت تو آج بھی باقی ہے، اس لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ معاف کیجئے، ضرورت آج کیسے باقی ہے کیسے نہیں باقی ہے یہ ایک علیحدہ موضوع۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب میں ایک ہی مرتبہ بتا دوں گا تو اگلی مرتبہ کے لیے کیا باقی رہے گا؟ ضرورت باقی نہیں رہی۔ آج جس وسعت کے ساتھ معلومات اور اس کے ذرائع انسانوں کے پاس موجود ہیں، کیا اس سے پہلے کبھی موجود تھے؟ جی، مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر آپ نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، مگر وہ جو عورتوں کی طرح پردے میں چھپ کے بیٹھا رہتا ہے، اس کی فوٹو تو آپ نے دیکھی ہوگی، شکیل ابن حنیف کی، وائرل ہے، ملتی ہے، اس لیے کہ وہ اس زمانے میں ہے جس زمانے میں ایسی چیزیں چھپ نہیں سکتی۔ آپ کتنی کوشش کریں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تک اس کی 2 تصویریں سامنے آئی ہیں، اس پر بھی میں آگے عرض کروں گا۔ یہ بھی بہت پر لطف موضوع ہے، اور یہ بحث اور اس طرح سے ختم نبوت اور اس طرح فرق ضالہ یہ ہمارا یا فرق باطلہ کا یہ ہمارا موضوع ہے، اس لیے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ اب بات آئی کہ نبوت کی ضرورت ہے، انہوں نے ایک نبی بنا دیا مرزا غلام احمد کو، ہم مانے نہ مانے وہ دوسری بات۔ تو مرزا غلام کے بعد نبوت کے سلسلہ باقی رہنا چاہیے، یعنی اگر ضرورت تھی تو وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں مانتے، کہتے نہیں حضرت پہ بات ختم۔ تو تم نے کون سا تیر مارا؟ تم نے کون سا تیر مارا؟ کم سے کم 6 سے 7 مدعیان نبوت خود قادیانی جماعت میں ہوئے ہیں، اور قادیانیوں کے اندر ہی اختلاف ہے کہ ان کو بھی مانے کہ نہیں مانے۔ ان کے پاس کون سی دلیل ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ نبی نہیں ہے؟ وہ تو مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتا دی، نزول عیسیٰ، ظہور مہدی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ متعین طور پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی کوئی ایسی بات ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، ہم نے تم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی مانند روشن ہیں، کوئی اندھیرا نہیں ہے، ساری چیزیں واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے دجالوں کا، کذابوں کا تذکرہ کیا۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو آپ اس کو نہیں بیان کرتے؟ جی بیان کرتے نہیں کرتے؟ جو دجالوں کو، کذابوں کو، فریب دینے والوں کو، سب کو بیان کر رہے ہیں، ظہور مہدی کو بیان کر رہے ہیں، نزول عیسیٰ کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں بیان کریں گے کہ ہمارے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس میں تم سے پہلے کی خبریں بھی ہیں، تمہارے بعد کی خبریں بھی ہیں، دونوں خبریں موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کن چیزوں پر ہے؟ آپ کا ایمان کن چیزوں پر ہے؟ یہ جو دلیل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا، کبھی اطمینان سے بیٹھ کے غور کیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ آئے ہیں۔ تھوڑا سا ہمت سے بولتے رہیے، میں تو اجنبی آدمی ہوں، میں آپ کے سر ہلانے سے یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آپ ہاں میں ہلا رہے ہیں کہ نہیں میں ہلا رہے ہیں۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور سے پہلے انبیاء ہیں اور حضور کے بعد نہیں ہیں۔
قرآن مجید میں فرمایا گیا اور 10 آیات مل جائیں گی، میں وقت بچانے کے لیے صرف ایک آیت پڑھوں گا، اور وہ بھی ایسی جگہ سے جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ھدی للمتقین، ٹھیک ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں بھی ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من بعدک بھی لکھا ہوا ہے جی، ہے نہیں ہے؟ تو جتنا ایمان قرآن نے مجھ کو دیا میں اتنا ہی رکھوں گا، اس سے زیادہ نہیں رکھوں گا۔ قرآن نے کہا میں ایمان لاؤں گا بما انزل الیک، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا ان سب پر، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ان سب پر، لیکن قرآن ان کے بعد کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اس لیے میں ایسے لوگوں کو قابل تذکرہ سمجھتا ہی نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو خدا کی کتاب خاموش ہوتی، پھر آپ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، وہ تو حضور کے بعد آ رہے ہیں، تو قرآن نے ان کو کیوں نہیں کہا؟ میرے بھائی وہ بما انزل الیک میں ہیں، پھر وہ من قبلک میں ہیں، بعد کا ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو نبی تو ہوں گے، نبوت اور رسالت چھنتی نہیں ہے، سلب نہیں ہوتی ہے، باقی رہتی ہے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ جب ان سے حضرت مہدی کہیں گے کہ یہ نماز پڑھا دیجئے، کہ کرامتاً یہ چیز ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تم نماز پڑھاؤ۔ وہ اپنی رسالت اور نبوت کو جاری نہیں رکھیں گے اس طور پر کہ ان کی شریعت پر عمل ہو، نبوت اور رسالت تو ان کی ان کے ساتھ ہے، اور ان پر ایمان ہم نے کب قبول کیا ہے؟ حضور سے پہلے جو لوگ ہیں ان میں قبول کیا ہے۔ حضور کے بعد ان کو نبوت ملی ہے ایسا کچھ ہے؟ حضور سے پہلے ملی۔ موضوع ذرا خشک ہے نا، اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا ٹھیک کر کے چلیں۔ اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا۔ دیکھیں کوئی دوسری دلیل ادھر ادھر سے لے کے آئیے نا تو لوگ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کیا تعویل ہے؟ آپ قرآن مجید کو توڑ مروڑ نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ ہدایت کے راستے تھے من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے تھے، اور جو آپ پر ہے اس میں، اس سے آگے کوئی ہدایت نہیں ہے، بس اتنی ہے۔ تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ارے تو دجال بھی تو آئے گا، دجال بھی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتاریں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، حدیث میں موجود ہے، اس لیے بھیجا جائے گا۔ وہ اصل میں عوام کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ نبوت کی ضرورت ہوگی۔ وہاں نبوت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اگر نبوت کی ضرورت ہوتی تو ایسی صورت میں وہ آ کے اپنا سکہ بھی چلاتے ہیں، وہ آ کے اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت بھی دیتے۔ یہاں تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ بعد میں آنے والے تو چھوڑیں، ان کی زندگی میں اگر یہ رسول آ گیا، انبیاء اور رسول اگر ان کے دور رسالت میں، ان کے دور نبوت میں ہمارا یہ رسول آ گیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اگر تمہارے دور نبوت و رسالت میں یہ رسول آ جائے
تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی ساری چیزیں اپنی جگہ تم اس پہ ایمان قبول کرو گے اور اس کی مدد کرو گے۔ ان کے بعد کسی کو یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف دعوت دے، پھر اس کو ان کی دعوت کی مدد کرنی ہے۔ تو جب ان کی زندگی میں اگر اللہ کا رسول آ جائے اور اس کے بعد ان کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہ بچے، تو کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کے 1400 سال کے بعد آ کے کوئی اپنی نبوت و رسالت چلائے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو اختلاف کا نام دیتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں فتنے کی بھی شکلیں نئی ہو گئی ہیں۔ ہمارے لوگ بولتے ہیں بھئی اگر ہم کو ان سے نہیں سمجھتا، نئی بات بیٹھتی تو ان سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اگر ان سے نہیں الجھوں گا تو میرا ایمان جاتا رہے گا، میرا ایمان جاتا رہے گا۔ اگر کوئی میرے سامنے یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علماء دیوبند کو ہمیشہ سے اس کا احساس رہا، اور انہوں نے جو خدمت ختم نبوت پہ انجام دی ہے اس پہ ہمیں فخر ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کتنی جانوں کی قربانی دی گئی اور سب کچھ ہوا، یوں ہی ختم نبوت کا عقیدہ یوں ہی محفوظ نہیں رکھا گیا، اس کے پیچھے قربانیوں پہ قربانیاں ہیں۔ کس طرح سے قربانیاں دیتے دیتے بات آج یہاں تک پہنچی ہے۔ نوجوانوں، اگر حوصلے کے ساتھ تم آگے نہیں بڑھو گے تو عقیدہ کھو دو گے، عقیدہ کھو دو گے۔ کسی کہنے والے نے، بلکہ فراز نے کہا ہے کہ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ آج کل تو شعر کہنے میں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارا نوجوان گانے سن کے ایسی تھرڈ کلاس ہندی کا عادی ہو گیا ہے، نیچے اتر آیا، وہ اردو بھی نہیں سمجھتی اس کو۔ بسا اوقات تو اردو کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ اس راہ طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ بس نہیں چلا ان کا کہ وہ آگے آئیں اور آ کے اس عقیدے پہ مقاومت کرنے والوں سے لڑ لیں۔ ابھی میں ختم نبوت پہ بات کر رہا ہوں، شکیلیت پہ آئیں گے تھوڑی دیر میں۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے، بسا اوقات ہمیں میں ہماری جیسی شکل و صورت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سنتے ہیں، اور سلام و سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ گمراہ لوگ کچھ ایسے بھی ہوں گے، وَهُم مِّن بَنِي جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہمارے جیسے دکھتے ہوں گے، ہماری طرح بات کرتے ہوں گے۔ دین اس طرح سے ان سے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ دھوکے ہوتے ہیں، عقیدے ختم نبوت پہ دھوکے ہوتے ہیں، دھوکے کے سوا کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ اور ہمارے علماء بھی اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی ماضی قریب میں ایک عالم کی وفات ہوئی، لمبی عمر پائی انہوں نے، اللہ نے عبادتوں کا کیسا شاندار ذوق ان کو عطا فرمایا تھا۔ علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ بحر العلوم کہلاتے تھے، اور واقعی وہ آدمی، ان کی کتابیں پڑھیے۔ میں اپنے ساتھی علماء سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ عبقات پڑھیے، ان کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ ایک مرتبہ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا مناظر تھا، جلال الدین شمس مرزائی، زبان کا بڑا تیز تھا، تو اس نے مناظرہ ٹھان لیا
اور گستاخی معاف ہو، مگر جو حقیقت ہے وہ تو مجھے بیان کرنی پڑے گی۔ عجیب و غریب مناظرہ، ایسا مناظرہ اپنے تاریخ میں نہیں سنا ہوگا، ایسا مناظرہ آپ نے تاریخ میں نہیں سنا ہوگا۔ پڑوسی ملک میں ہو رہا تھا، روپڑ ایک جگہ ہے، روپڑا، وہاں کے دو عالم بہت مشہور ہوئے ہیں غیر مقلدین کے، جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ایک ہے مولانا عبد القادر روپڑی اور ایک مولانا عبداللہ ان کے بھائی، دونوں۔ انہوں نے مناظرہ طے کر لیا جلال الدین شمس، اور جلال الدین شمس زبان کا بہت چرب تھا، بہت ذہین و فتین مناظر تھا۔ مناظرے میں کچھ ہی چیزیں بہت کارگر ہوتی ہیں، جس میں سے آدمی کا حاضر جواب ہونا، حافظے کا مضبوط ہونا، زبان کی طلاقت، زبان کا چلنا، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھیں۔ البتہ حق اس کے پاس نہیں تھا تو باطل پہ۔ مسئلہ ختم نبوت پہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے، اس پر مناظرہ ہوا۔ فریقین نے کہا کہ مناظرہ اگر کرتے ہو تو مناظرہ کسی غیر جانبدارانہ جگہ پہ ہونا چاہیے، مناظرہ کسی غیر جانبدارانہ جگہ پہ ہونا چاہیے، نہ جگہ تمہاری ہو نہ جگہ ہماری ہو، ایک طرف قادیانی ایک طرف غیر مقلدین۔ تو ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ مناظرہ کرتے ہیں بریلویوں کی مسجد میں۔ بات سمجھیے گا، یہ پورا پس منظر بن رہا ہے۔ مناظرہ منعقد ہوا ایک مسجد میں جو بریلویوں کی مسجد تھی۔ مناظرہ شروع ہوا، عنوان تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے۔ بات طے ہو گئی۔ اس نے کہا شرائط طے کرو۔ اب سامنے وہ لوگ تھے بیچارے جو یہ کہا کرتے تھے کہ دلائل صرف قرآن اور حدیث سے، اہل حدیث کے دو اصول، قول خدا قول رسول، یہ ان کا نعرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دلائل پیش ہوں گے صرف اور صرف قرآن سے اور صرف حدیث صحیح صریح سے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جلال الدین شمس مناظروں کا آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ پھنس گئے۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ یہ شرط میری طرف سے بھی لکھ لو، بس اس شرط کی پاسداری کرنا، اس سے باہر نہیں نکلنا، شروع کرو۔ مناظرہ شروع ہو گیا۔ اب جب مناظرہ شروع ہو گیا تو نزول المسیح کتاب ہے غلام احمد قادیانی کی، جس میں خود مرزا نے اس کا اقرار کیا ہے شروعات کی کتاب کہ میں جو ہے وہ عیسائی نہیں ہوں، میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں۔ اس میں تو اس نے اپنی نبوت اور رسالتی کا انکار کر رکھا سارا، اور اس کے ثبوت کے لیے وہ کتاب نکالی مولانا عبد القادر نے، اور دعویٰ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور مرزا کی کتاب ہاتھ میں لی۔ سامنے سے جلال الدین شخص نے پوچھا کہ جو کتاب لے کے کھڑے ہوئے ہو وہ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا حدیث ہے؟ کہا نہیں۔ کہا رکھ دو۔ اب یہ کہاں سے لائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے؟ عنوان تو وہ تھا، مطلق عنوان نہیں تھا، عنوان وہ رکھا اس نے اور پھنسایا ان کو۔ مسئلہ تنہا صرف عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تھا، بلکہ دعویٰ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نہیں۔ یہ اس چکر میں تھے کہ اس کی کتاب سے کہہ دیں گے کہ یہ دیکھو اس نے خود کہا ہے، اس لیے اس کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اب پھنس گئے۔ تو عبد القادر صاحب نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ سے، کہ میرے بھائی بات بہت خطرناک جگہ آ گئی ہے، اب ایسا کرو کہ اس مخمصے سے اگر کوئی ہم کو نکال سکتا ہے تو وہ خالد محمود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ خالد محمود ہے، خالد محمود کو بلواؤ۔
پس منظر یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ایک مناظر قادیانی ہے، ایک غیر مقلد ہے، مسجد بریلویوں کی ہے، اور خالد محمود دیوبندی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خالد محمود دیوبندی ہیں۔ علامہ خالد محمود کو جب پتہ چلا تو کہا کہ شرائط کیا ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ قرآن اور حدیث۔ تو علامہ خالد محمود نے کہا کہ ہم اس پر اس طرح سے مناظرہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ مسلک کا مسئلہ نہیں رہ گیا، اب تو مسئلہ ہو گیا حضور کی نبوت کا، عقیدہ ختم نبوت کا چلنا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، تشریف لائے، بیٹھے۔ اب اس کے بعد جلال الدین شمس سے کہا گیا کہ یہ ہماری طرف سے مناظرہ کریں گے۔ تو جلال الدین شمس نے آگے سے کہا مناظر 1000 آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعویٰ اور شرائط نہیں بدلیں گے، اسی دعوے پہ اسی شرط کے ساتھ۔ اس کو پتا تھا میں نے باندھا بہت بری طریقے سے۔ علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسی پہ مناظرہ کریں گے، انہی شرائط کے ساتھ کریں گے۔ اس کے بعد وہ مناظرے کی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور نزول المسیح ہاتھ میں لی، کتاب مرزا کی۔ اس نے سامنے سے پوچھا کہ قرآن ہے؟ تو علامہ خالد محمود نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ حدیث کی کتاب ہے؟ تو علامہ خالد محمود نے اس سے کہا کہ حدیث کی تعریف کر۔ اس نے کہا حدیث کی تعریف یہ ہے کہ نبی کے قول و فعل یا اس کی تقریر یعنی سکوت کو حدیث کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تو مرزا غلام کو نبی مانتا ہے تو یہ حدیث کی کتاب ہے، اور اگر اس کو حدیث کی کتاب نہیں مانتا تو مرزا ویسے ہی گیا۔ اب کر کیا کرنا ہے؟ یا تو میں اس کتاب سے دلیل دوں گا اور دلیل سے ثابت کروں گا کہ مرزا نبی نہیں ہے، یا تو یہ مان لے سرے ہی سے وہ جاتا رہے۔ اب وہ گھبرا گیا کہ یار اس نے تو پھنسا دیا اللہ کے بہت بری طریقے سے۔ علامہ خالد تھے، میں نے ان کو پڑھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ اتنی موٹی موٹی 7 جلدوں میں مطالعہ بریلویت لکھی انہوں نے، سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے۔ آج تک اس کا جواب ممکن نہیں ہوا لوگوں سے۔ علامہ خالد محمود سامنے سے کھڑے ہوئے ہیں کہ دعوے کا جواب دو، اب جو ہم نے کہا ہے اس کا جواب چاہیے۔ ایسے موقع پہ عام طور پہ باطل کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا کرا دو، عام طور پہ یہ مزاج ہوتا ہے کہ جھگڑا کرا دو، مناظرہ درہم برہم کرو، تاکہ کسی فیصلے پہ پہنچنے سے پہلے یہ نہ ہو کہ بھی ہار ہو گئی، معاملہ درہم برہم کر کے نکل جاؤ۔ ذہن میں ہے ایک مناظر قادیانی ہے، سامنے مناظر اب دیوبندی ہے، اور مسجد بھائیوں کی ہے۔ مسجد میں ایک طرف یا اللہ لکھا ہوا تھا اور ایک طرف یا محمد لکھا ہوا تھا۔ محراب میں عموماً ہمارے بھائیوں کے اسی طرح لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ مولانا ایک بات پہلے بتا دو، وہ یہ ہے کہ یا اللہ یا محمد۔ تو اس نے کہا یا محمد کہنا کیسا ہے؟ ظاہر سی بات تھی کہ دیوبندی ادھر سے کچھ بولتا، ادھر سے سارا عقیدہ ختم نبوت کنارے بریلوی بھائی شروع ہو جاتے۔ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک مسلمان کے پاس 2 ہی دولتیں ہیں، ایک مسلمان کے پاس 2 ہی دولتیں ہیں، یا تو اللہ یا محمد۔ کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اس نے کہا تھا کہ یا محمد کہنا کیسا ہے؟ تو علامہ خالد محمود نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایک مسلمان کے پاس 2 ہی دولتیں ہیں، یا تو اللہ یا محمد۔ تو اس نے کہا کہ مولانا یہ تو آپ نے اردو والا یا محمد بتایا ہے، میں نے عربی والا یا محمد کہا تھا۔ تو علامہ خالد محمود بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، کہنے لگے تو نے ایسے علاقے کی مسجد میں بتایا جہاں اردو بولتے تو میں نے اردو والا بتایا، عربوں کی کسی مسجد میں بتا دے عربی والا بھی بتا دوں گا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہم اس عقیدے سے ہاتھ نہیں دھو سکتے۔
اگر ہم اس عقیدے کو چھوڑ دیں گے ہمارا ایمان جاتا رہے گا، ہمارا ایمان جاتا رہے گا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے اور اس کے اوپر ہمیں جمے رہنا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ دوسری چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سمجھیے، سچا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے دعوے میں فی الفور دعویٰ پیش کرتا ہے، بتدریج نہیں، رفتہ رفتہ نہیں، دھیرے دھیرے پرموشن نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے ترقی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کے آئے اور آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کبھی آپ نے کسی نبی کے بارے میں سنا ہو، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں، کسی کے بارے میں، کہ انہوں نے پہلے کہا ہو کہ میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں، پھر انہوں نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری کچھ گفتگو ہوتی ہے تھوڑی بہت، پھر انہوں نے کہا ہو کہ مجھ کو مقام جو ہے وہ ولایت سے مقام نبوت میں اب منتقل کیا گیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ نبی یک بارگی اپنی نبوت کی دعوت براہ راست پیش کر دیتا ہے، کیونکہ اس پر نبوت اسی طرح القاء ہوتی ہے اور آگے بڑھا دی جاتی ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یا یہ کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری انا اخترتک فاستمع لما یوحی، براہ راست چن لیا جاتا ہے اور اسی طرح نبوت مل جاتی ہے۔ جو بھی یہ کہے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی ہوں، پھر ترقی کرتے کرتے نبوت کے دروازے پہ پہنچے، علماء امت کا اجماع ہے کہ جس کے دعوے میں تدریج ہوگی وہ کبھی نبی نہیں ہوتا، کبھی نبی۔ حضور کے بعد سرے سے نبی آنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تو ہم آپ کو وہ جواب سکھا رہے ہیں کہ جس جواب کو سامنے رکھیے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو نبی مانتے ہیں، ان سے کہنا جماعت میں جاتے جاتے چلہ لگاتے لگاتے یہ لکشمی نگر میں گھومنے لگا، پھر اس کو پتہ چلا کہ یہ نبی ہے۔ شکیل ابن حنیف کی تاریخ تھوڑی سی دیکھو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک جگہ نہیں رکا، لکشمی نگر سے مارکائی، وہاں سے نکلا، وہاں سے اور جگہ ہوتے ہوتے مہاراشٹر کے بعض حصوں میں، پھر آگے اورنگ آباد کے قریب جا کے اس نے ایک جگہ اپنے بعض لوگوں کے ذریعے خرید لی، وہاں رہنے لگا۔ نبوت میں تدریج نہیں ہوتی۔ غلام احمد قادیانی بتدریج ایک چیزیں، ایک دعویٰ فلاں سن میں، دوسرا دعویٰ 4 سال بعد، اس کے بعد 6 سال بعد، الگ الگ دعوے۔ انبیاء کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، ان کے ہاں تدریج نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرما دی یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بات 100% پوری ہوگی یا ادھوری ہوگی؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہو تو وہ حرف بحرف پوری ہوتی ہے یا آدھی ادھوری پوری ہوتی ہے؟ حرف بحرف پوری ہوتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، تو یہ عیسیٰ ابن مریم کوئی معلوم انسان تھے یا غیر معلوم انسان تھے؟ جی، معلوم و معروف انسان تھے، ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ان کا نام مریم تھا، ان کے نام پہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے، ان کے خاندان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس خاندان کے تذکرے کے نام پہ پوری سورت ہے، سورہ آل عمران ہے نہیں ہے؟
اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مریم. مریم متعین ہے علیہ السلام، پوری صورت ان کے اوپر موجود ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. عیسیٰ علیہ السلام متعین ہے، ان کے نانا، ان کی نانی، ان کا خاندان متعین ہے. دادا دادی کا تذکرہ نہیں، اس لیے کہ باپ نہیں ہے. إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ. یہ ایک متعین شخص ہے، اور یہ ایسا ویسا شخص نہیں ہے. اگر ہم اس کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیں تو ہم مسلمان نہیں بچیں گے. وہ ایک معروف شخصیت ہے، ان کا پیدا ہونا متعین ہے، ان کا خاندان متعین ہے، وہ دنیا میں رہے یہ بھی متعین ہے. اتنا تو طے ہو گیا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرمائیں کہ قریب قیامت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو اترے گا کون؟ جو چڑھا تھا وہ اترے گا یا کوئی دوسرا؟ اترنے والا کون ہوگا؟ جو چڑھنے والا ہے وہی اترے گا نا. جو اوپر چڑھا ہوگا وہی نیچے اترے گا. صحیح ہے نہیں ہے؟ نزول کس کا ہوگا؟ جو لوگ سرے سے یہی کہنا شروع کر دیں کہ ان کو آسمانوں پہ اٹھایا نہیں گیا، ان کو سولی دے دی گئی، ان کو کوئی حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ عیسیٰ آئے ہیں؟ ان کو کہنے کا کوئی حق ہے؟ ان کے بقول تو ان کا عیسیٰ فوت ہو چکا ہے. عیسیٰ تو اس کا اتر کے آئے گا جو اوپر جانے کا قائل ہوگا. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم تو اس کے قائل ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بس گھر تشریف لے جائے، قصہ ختم ہو گیا. گھر تشریف لے جائے، قصہ ختم ہوا. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اگر وفات ہو گئی ہے تو آنے والا فوت ہو چکا ہے، تو اب آئے گا بھی نہیں. تو آپ کون ہیں؟ میں آپ کو بھی نہیں پہچانتا ہوں. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارا عیسیٰ تو وہ ہے جس کے بارے میں لفظ یہ ہے کہ وہ نازل ہوں گے. تو جو نازل ہوگا ظاہر سی بات ہے جو گیا ہوگا وہی آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہاں تک کی بات بھی سمجھ میں آ گئی. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے آنے کا کوئی مقام بھی تو بیان ہوا ہوگا، اور امت کو یہ بھی تو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں آئیں گے. یہ امت ضلالت اور گمراہی پہ مجتمع تو ہو نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. 1400 سال سے علماء بتا رہے ہیں کہ شام کے علاقے میں آئیں گے، شام کے علاقے میں آئیں گے. معاف کیجئے گا، ایک بہاری اٹھ کے بولنا شروع کرے کہ میں ہوں، دماغ میں آتا ہے جی. جس لہجے میں وہ گفتگو کرتے ہیں جب اسی لہجے میں ہم گفتگو کریں نا تب ان کے سمجھ میں آتا ہے. اتنا ہی درد ہم کو ہوتا ہے جتنا تم اپنے جھوٹے نبی کے ٹھکرائے جانے پہ روتے ہو، بلبلاتے ہو، اتنی ہی درد ہم کو ہمارے سچے نبی کی عزت جانے پہ تمہاری طرف سے ہوتا ہے. اور سچی اور جھوٹی نبوت کا فرق تم کیا سمجھو؟ سچی اور جھوٹی نبوت کا فرق تم کیا سمجھو؟ وہ ایک زمیندار تھا، ظاہر ہے زمیندار ماضی قریب کے لوگ جب سفر کیا کرتے تھے، جو اس طرح کے وڈیرے سائیں زمیندار ہوا کرتے تھے، تو ساتھ میں کبھی کلاڑا ہوتا تھا، نیزہ ہوتا تھا، خنجر ہوا کرتا تھا، اس طرح کی چیزیں ساتھ میں، کوئی ایک اسلحہ، کوئی ہتھیار ساتھ میں ہوتا تھا. ٹرین میں آ کے وہ بیٹھے زمیندار صاحب، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک قادیانی بھی بیٹھا ہوا ہے اور ان کی تشکیل کر رہا ہے.
انہوں نے تھوڑی دیر تو اس کی تقریر سنی، بچوں کا ذہن بنا رہا، خوب اچھی طرح سے ان کو سمجھا رہا ہے مرزا غلام احمد کے بارے میں۔ سنائیں گے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی، اٹھ کے کھڑے ہوئے، تن و توش کے اچھے مضبوط قوی ہیکل تھے، اپنا خنجر جو کمر میں لگا رکھا تھا کھینچ کے نکالا، قادیانی مربی کی گردن ایک ہاتھ سے پکڑی، اس کو زمین پہ پٹخ دیا اور اس کی گردن پہ خنجر رکھ دیا اور کہا کہ کہہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نالائق تھا، کمینہ تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ دو چار انہوں نے کہی، اس نے آگے سے 10-12 اور دے دی۔ جان بچانے کو کیا نہیں کرتا بیچارہ، آگے سے اس نے 10-12 اور دے دی۔ اس کے بعد ایک جھٹکے سے اس کو اٹھا کے کھڑا کیا، خود زمین پہ لیٹ گئے، خنجر اس کے ہاتھ میں دے دیا، کہا میری گردن پہ رکھ اور مجھ سے کہہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دوں، خدا کی قسم خون بہہ جائے گا، جان چلی جائے گی، ایک جملہ نہیں کہوں گا، رکھ میری گردن پہ خنجر۔ وہ کپ کپاتا کھڑا ہوا، اس کو ہمت کہاں ہے کہ ان کی گردن پہ خنجر رکھتا۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے، نوجوانوں کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اب سمجھ میں آیا سچی نبوت اور جھوٹی نبوت کا فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا جانے کہ جھوٹی نبوت کیا ہے، سچی نبوت کیا ہے۔ معاف کیجئے اگر میں کہوں اور مجھے کہنے کی اجازت دو، ہم کسی کو اس طرح کہتے نہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ کہاں وہ نبی جو یروشلم میں پیدا ہوا، جس کے پاکیزگی کے چرچے قرآن مجید نے بیان کیے، جس کی خلقت کے معجزہ ہونے کو قرآن مجید نے بیان کیا، جس کے بغیر باپ کے دنیا میں آنے کو اور لفظ کن سے پیدا ہونے کو اور اللہ کے کلمہ ہونے کو اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی خاص روح ہونے کو قرآن مجید نے بیان کیا، جس کا نام قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ ہیں اور اپنی ماں کی طرف منسوب ہیں، مریم ہیں، اور پھر دونوں وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں نام بنام ذکر کیا گیا ہو۔ کہاں وہ عیسیٰ ابن مریم کا ایک بہاری وہ کہتا ہو کہ میں ہوں مسیح موعود، بیٹھتا ہے دماغ میں۔ جو صاحب ہوں وہ جا کے نقل کریں اپنے ابا حضور کو۔ یہ صورتحال ہے۔ میں آپ کو تقریب فہم کے لیے ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک ماننے والے کے سر پہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مرزا کو کیا مانتے ہو؟ تو کہا مرزا کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ہیں۔ مسیح موعود کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مسیح دو ہیں، مسیح دو ہیں، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ایک نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، ایک مسیح دجال ہے، ایک مسیح دجال اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ تو مسیح موعود کا مطلب ہوتا ہے وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا، مسیح موعود۔ اب مرزا غلام احمد بھی یہی بولتا تھا اور شکیل ابن حنیف بھی یہی بولتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، وہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میں ہوں۔ تو مرزا کے ماننے والے سے اس مسلمان عالم نے کہا کہ بھائی دیکھ، ہم جانتے ہیں کہ مرزا کا نام غلام احمد تھا، بات سمجھ میں آ رہی؟ مرزا کا نام غلام احمد تھا اور مرزا کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا، مرزا کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا، اور اس کی عرفیت تھی، عرفیت ہوتی ہے نا، لوگ کسی ایک نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، کالو رامو کوئی ایک نام ہو جاتا ہے، اس کی ماں کا نام تھا چراغ بی بی، تو نام تھا، عرفیت تھی گھسیٹی، گھسیٹی بولتے تھے اس کو، ہوگی کوئی علت اس کی۔ تو وہ عالم نے اس سے مرزا قادیانی کے ماننے والے سے کہا اللہ کے بندے ایک بات بتا، اگر یہ واقعی
مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود، بالفرض اگر آپ کے کہنے پہ مان لوں تو کیا اب قرآن میں یہ پڑھا کروں جہاں عیسیٰ ابن مریم آئے کہ غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی عرف گھسیٹی، یہ پڑھوں؟ ارے کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مسیح موعود ہے شکیل ابن حنیف، تو کیا کریں؟ کل سے قرآن میں خان صاحب کا نام پڑھیں۔ یہ خان صاحب ہیں، خان صاحب، اس کے پورے خاندان کا شجرہ نکال لیا علماء نے، اوپر سے نیچے تک سارے خان پٹھان بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ افغانی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ آئے گا میرے خاندان کا، میرے خاندان کا، اس کا ایک ہی دعویٰ تھوڑی نہ ہے، جو آتا ہے وہ دو دعوے کرتے ہیں، غلام احمد قادیانی ہو، اس کے بعد کے سارے لوگ ہوں، محمد ابن عبداللہ المہدی جس نے اپنے آپ کو مشہور کیا تھا جون پوری وہ ہو، یا یہ شکیل ابن حنیف ہو، یہ سارے لوگ، عبداللہ القحطانی، محمد ابن عبداللہ القحطانی بھی تھے، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تو نام بھی نہیں ملتے۔ وہ تو قبیلہ قحطان کا تھا، بھی قبیلہ قحطان کا تھا، اس کا نام محمد تھا اور باپ کا نام بھی عبداللہ تھا۔ لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کے آئے تھے، تیار کر کے لے کے آئے تھے لوگ۔ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو نہ یاد ہو، میں آپ کو یاد دلاؤں، جب 1400 ہجری پوری ہو گئی اور سن 1401 آیا تو آپ لوگوں میں سے جو بوڑھے لوگ ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ حرم شریف پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اور کئی دنوں تک حرم ان کے قبضے میں رہا تھا۔ وہ جو حیمان العتیبی تھا جس نے محمد ابن عبداللہ القحطانی کو اپنے ساتھ لیا اور ان لوگوں نے حرم پہ قبضہ کیا، شیخ سبیل نے فجر کی نماز پڑھائی اور مائک چھین لیا گیا اور پورے حرم کے دروازے بند کر دیے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ مہدی آ گیا۔ کتنی ساری علتیں جمع ہو گئی تھیں، نشانیاں جمع ہو گئی تھیں، حرم میں اعلان ہوا کہ یہ مہدی ہے اور ظاہر ہو گیا محمد ابن عبداللہ فلاں فلاں، سب دنیا کے کتنے لوگ اسی حصے میں مبتلا ہو گئے کہ ہاں صاحب اب تو مہدی آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان لوگوں کی خوریزی کی داستانیں اڑنا شروع ہوئی رفتہ رفتہ کہ 2 ہفتے تک حرم ان کے قبضے میں تھا، حجاج کو قتل کیا اور ساری چیزیں کی، اپنے نام کا خطبہ پڑھا، ساری چیزیں چلی۔ اس کے بعد جب کچھ مختلف ممالک میں نام نہیں لیتا، مختلف ممالک کے فورسز کے ساتھ مل کے سعودی فورس نے جو ہے ان پہ تسلط حاصل کیا اور قبضہ کیا اور محمد ابن عبداللہ کو پکڑ کے سولی پہ ٹانگ دیا اور قتل کر دیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مہدی صاحب تو اپنا کام پورا کرنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے، اب کیا کریں؟ اور یہ بہاری بول رہا ہے کہ میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ اصل میں دعویٰ کیسے کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے دھیرے سے کہنا شروع کریں گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ پاگل سمجھا مجھ کو؟ میرا ایمان ہے کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے تو زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جس کے آنے کی اطلاع حضور نے دی تھی، جب تک وہ آ نہ جائے تب تک نہیں مرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے وفات ہو جائے گی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نازل ہونے کی خبر دی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھا ان کی وفات ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد ایک نئی بات شروع کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مہدی بھی، اور کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی کوئی نہیں سوائے عیسیٰ کے، مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہیں۔ اول تو یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، لوگ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں، سندن اس کے اندر اتنی نکارت ہے کہ کوئی شکل ہی نہیں ہے اس کو قبول کرنے کی،
اور اگر ہم اس کو بالفرض و تقدیر قبول بھی کر لیں کہ حدیث صحیح ہے، تو لا مہدی الا عیسیٰ کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو مہدی ہے وہ عیسائی ہوں گے۔ یہاں مہدی بمعنی ہدایت کے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ ان کو ہادی بھی بنائیے اور مہدی بھی بنائیے، ان کو ہدایت رہنما، ہدایت کرنے والا یعنی راہنما بنا دیجئے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ہو، اس طرح سے یہ خود ہدایت یافتہ ہوں، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ہو۔ لا مہدی الا عیسیٰ کا مطلب ذہن میں رکھیے گا، یہ ان کا ہتھیار ہے جو استعمال کرتے ہیں، اور نوجوان کو بولتے ہیں دیکھو حدیث کی کتاب میں لکھا ہے لا مہدی الا عیسیٰ، لا مہدی الا عیسیٰ کا مطلب ہے کہ کوئی رہنما جو نقص اور خطا سے پاک ہوگا وہ سوائے عیسیٰ کے آخر زمانے میں اور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہرحال نبی ہیں اور وہ معصوم ہیں۔ مہدی معصوم نہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہے، ہم تھوڑی نہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو معصوم صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور رسولوں کو رکھا جاتا ہے۔ خیر، بات کو سمیٹ لیں، آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، مجھے تو کئی سو کلومیٹر چل کے جانا ہے، آپ لوگوں کی شکل دیکھ کے رحم آ رہی ہے کہ آپ لوگ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں۔ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو یہ ہونے لگتا ہے کہ کتنا کہا جائے اور کس قدر کہا جائے۔ اچھا، ایک بات اور کہتا ہوں، اس سلسلے میں پھر دوسری بات عرض کریں گے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں، خدا نہ خاصہ بالفرض و تقدیر کہ اچھا آپ آئے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ مسیح موعود ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی نبی کو نہیں مان سکتے، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اس کو نیا نبی تھوڑی نہ بول رہے ہیں، یہ تو وہی نبی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو یہ ان کی جگہ آئے ہیں، تو یہ کوئی نئے نبی نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھئے کہ ان کی اماں وہاں تھی یروشلم میں؟ کہاں تھی؟ فلسطین میں تھی ان کی اماں۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بہت خطرناک ہو جاتی ہیں جو بولنے جیسی نہیں ہوتی مگر بولے بغیر چارہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں دیوبندیوں بریلیوں میں جھگڑا ہو گیا اور بات چلی گئی کورٹ کچہری تک، ہمارے عالم کو بھی پولیس اٹھا کر لے کے گئی، ان کے عالم کو بھی لے لیا، اب ادھر سے ان کے لوگ کچہری میں پہنچ گئے، ادھر سے ہمارے لوگ کچہری میں پہنچ گئے، وہ عادت خراب ان کے علماء آئے پیروی کرنے کو، تو وہ کہنے لگے اپنے ایک بڑے عالم کو مراد کر کے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ دو چار مرتبہ تو نعرہ لگا، اب جب دو چار مرتبہ نعرہ لگ گیا تو ہمارے علماء نے کہا ایسے نہ بولو، ہمارے ایک عالم تھے بہت تیز ترار، انہوں نے ان کو کہا کہ ایسے مت بولو، کہا نہیں ہم تو بولیں گے، تم کو برا لگتا ہے تو لگنے دو۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ شیر ان کے گھر آیا تھا کہ ان کی اماں اس کے یہاں گئی تھی؟ اب وہ نعرہ بند ہو گیا، بولیں تو کیا بولیں، خاموش کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی ان کے باپ موجود ہیں، حنیف موجود ہیں، تو یہاں آ کے نا وہ دھیرے سے ایک پھر گولی دیتے ہیں، آدمی کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ یہ ہیں۔ تو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نخواستہ فوت ہو گئے، ان کی جگہ یہ آئے، تو ان کو نبوت حضور کے بعد ملی یا پہلے ملی تھی؟ بس اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، بس اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ جس مخمصے میں امت کو ڈالنا چاہتے ہیں اس میں خود ہی الجھ گئے، اس میں پھنسے پڑے۔ نوجوانوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا انتظام رکھا ہے، آپ اگر نہیں جانتے تو یہ آپ کی غلطی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ چاہے عیسیٰ علیہ السلام چاہے مہدی، یہ دو الگ الگ شخصیت ہیں،
بالکل الگ الگ. بھئی یہ تو سنا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نماز عصر کا وقت ہوگا، مہدی تشریف فرما ہوں گے، وہ کہیں گے آپ نماز پڑھا دیجیے، تو کہیں گے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیے. حدیث شریف میں موجود ہے نا. تو ایک ہی آدمی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہے آپ نماز پڑھا دیں، بولتے نہیں آپ نماز پڑھا دیں. جی کہ دو الگ الگ ہیں؟ دو الگ الگ ہیں. یہ کیسے ہو جائے گا کہ ایک ہی آدمی ہے؟ مہدی الگ ہیں، ان کی نشانیاں بالکل الگ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل الگ شخصیت ہیں. مہدی کے اوپر ہمارا اس طرح کا اعتماد نہیں ہے جیسا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر ہے. وہ ایمانیات میں داخل شخصیت ہیں، وہ ایمانیات میں داخل شخصیت ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. بھئی دیکھو، آپ اگر یہ بولتے پھریں کسی سے جا کے کہ میرا بیٹا 18 سال کا ہے وہ بات کرتا ہے، تو لوگ بولیں گے اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ سبھی کے بچے بولتے ہیں، اور وہ تو 18 سال کا ہو گیا، ابھی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ معجزہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرا بچہ سال بھر کا ہے، 2 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، وہ بات کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ اس عمر میں کوئی نہیں بولتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ لوگوں سے بات کرے گا گہوارے میں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. چنانچہ جب ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کبھی کوئی غلطی تو کی نہیں ہے، اب ہم یہ بچہ لے کے جائیں گے تو لوگ ہم سے کہیں گے تو میں کیا کہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ اشارہ کر دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. کہ بھئی ہم تو روزے سے، اس زمانے میں روزہ ہوتا تھا، آدمی بات نہیں کرتا تھا. اب جو بات کرنا ہے وہ برخوردار سے کر لو. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ باقی آگے کا کام یہ خود ہی کر لے گا صاحبزادہ. حضرت مریم نے کہا ٹھیک ہے. اب جب آئیں تو آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ تمہارے باپ بھی ایسے نہیں تھے مریم، نہ ماں تمہاری ایسی تھی. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تو حضرت مریم نے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، بھائی اسی سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. تو ان لوگوں نے کہا دماغ خراب ہوا ہے، گہوارے میں پڑا ہوا، گود میں بیٹھا ہوا بچہ بات کرے گا؟ 1 دن کا بھی نہیں ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو اماں کیا جواب دیتی؟ اب بچے ہی بولنا شروع کر دیا. اس نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. آپ کو لگتا ہے کوئی بہاری ایسے بول سکتا ہے؟ لگتا ہے آپ کو؟ بہاریوں کی تو اردو ٹھیک نہیں ہوتی، معاف کیجئے گا، مگر حرکت تو یہی ہے. کوئی بہاری بولے گا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. میں جہاں رہوں گا برکت ہی برکت ہوگی. یہ بدماش آیا، اس کے آنے سے کیسے کیسے حالات ہوئی. یہ خود تو کہیں برکت لے نہیں پایا، دوسروں کو برکت کیا دے گا؟ دلی سے یہاں سے وہاں تک در بدر رہا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. خیر کہہ دیا، حضرت مریم نے کہہ دیا. تو اللہ نے یہ جو فرمایا تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، تو یہ معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ وہ بات کرے گا گہوارے میں؟ گہوارے میں بچے بات کرتے ہیں؟ جھولے میں بچہ بات کرتا ہے؟ ارے کسی دن آپ گھر میں جائیں رات کی تاریکی میں اور آپ کا 8-10 دن کا بچہ ایک دم سے پوچھنے لگے ابا آج دیر سے گھر میں کیوں آئے ہو، تو باپ تو دروازے سے دوبارہ باہر ہو جائے گا. نہیں، یہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ رکے گا گھر میں. پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا تھا گہوارے کے اندر. بچے نہیں بولتے. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. اچھا اسی جملے میں ایک اور چیز تو ہے اسی آیت میں
پھر اللہ نے فرمایا کہ وَقَهْلًا، اور وہ ادھیڑ عمری میں بھی بات کرے گا۔ ارے یہ سب ادھیڑ عمر بیٹھے ہیں، سب گونگے ہوتے ہیں، بچپن سے بولنا شروع کرتے ہیں، ادھیڑ عمری میں آتے ہیں گونگے ہو جاتے ہیں، پھر بڑھاپا آتا ہے تو بولتے ہیں، بیچ میں نہیں بولتے ہیں نا، ادھیڑ عمری میں بھی بولتے ہیں۔ تو ادھیڑ عمری میں جب سب بولتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا کون سا معجزہ، تب کون سا معجزہ؟ تو مفسرین نے لکھا کہ ہوگا یہ کہ ادھیڑ عمری سے پہلے آسمان پہ اٹھائے جائیں گے، پھر آئیں گے اور اپنے زمانے کہولت میں خطاب کریں گے، اور یہی ان کا معجزہ ہوگا۔ اب جب یہ نبی جس کے بارے میں کہا گیا یہ آئے گا بات کرے گا، اگر تم یہ کہو کہ یہ فوت ہو گیا تو ادھیڑ عمری میں بولنے والا معجزہ کہاں گیا؟ جی کہاں گیا معجزہ؟ اور سننا ہو تو سن لو، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ فرمایا کہ ایک قول، تفسیر کا جو قول ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کی وفات سے پہلے اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے، ان پہ ایمان لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، میں اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ حضرت ذہناً عقلی طور پر کوئی توجیہ ایسی، جب ہم حضرت مہدی کا تذکرہ پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جب حضرت مہدی علیہ الرضوان کو پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، پوری چیزیں عدل سے انصاف سے بھر دیں گے، سب ٹھیک کر دیں گے ایک دم سے۔ تو اتنی بڑی حکومت ہے عیسائیوں کی، اتنی بڑی حکومت ہے اس وقت غیروں کی، ظالموں کی، طاغیوں کی، باغیوں کی۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی توجیہ کہ کیسے سب چینج ہو جائے گا؟ میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ اپنے لفظ کن سے ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا، مگر نئے ذہن کو سمجھانے کے لیے جدید طلباء جو ہوتے ہیں تو فرمانے لگے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ تو ہونا ہے۔ کہنے لگے کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دونوں ہی مانتے ہیں، اور عیسائیوں کا ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جو نہیں بھی مانتے ہیں لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور ان کا وہی عیسیٰ ہونا ثابت ہو جائے گا جو ان کے نبی تھے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم نے کہا لازمی بات ہے کہ وہ اپنے نبی کے پیچھے ہو جائیں گے، لازمی بات ہے کہ وہ اپنے نبی کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یہ بات تو صحیح، مسلمان ان کے انتظار میں کہ کب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں اور کب ہم ان کے اوپر ایمان قبول کریں۔ میں آپ کو ایک دیوبندی عالم کی ایک خبر سناتا ہوں۔ اور دیوبندی عالم جب حج کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں جا کے شیبی خاندان کے لوگوں کو تلاش کیا۔ شیبی خاندان کون ہے؟ شیبی خاندان عثمان ابن ابی طلحہ کا خاندان ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جو عالم کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا، وہ کفر کی حالت میں تھے، آپ نے ان سے کہا کہ عثمان کعبے کی چابی تمہارے پاس ہوتی ہے، دروازہ کھلوا دو، ہم بیت اللہ میں جا کے عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو دینے سے انکار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وقت ہوگا جب اس چابی کے مالک ہم ہوں گے، جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے، جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے۔ پھر آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، آپ نے چابی منگوائی، وہ آئے، حضرت عثمان بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اسی موقع پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا، حضور اندر گئے، بتوں سے پاک کیا، عبادت فرمائی، نکل کے آئے، آپ نے فرمایا چابی اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے خاندان میں رہے گی، تم سے کوئی ظالم کے سوا نہیں لے گا، یہ تمہارے یہاں رہے گی۔ تو قیامت تک اب وہ چابی اس خاندان میں، آج بھی سعودی حکومت کا بادشاہ بھی اس چابی کو نہیں لیتا،
جب بیت اللہ کھولنا ہوتا ہے تو شیبی خاندان کے ذمہ دار آتے ہیں، وہ بیت اللہ شریف کھولتے ہیں۔ اسی طرح ان کے خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی۔ یہ جب وہاں گئے تو جانے کے بعد انہوں نے ایک قرآن اور ایک تلوار ہدیہ کی اور کہا کہ یہ ہماری امانت ہے آپ کے پاس، شیبی خاندان کو دیا اور کہا دیکھیے چابی آپ کے خاندان میں رہے گی تو آپ کا خاندان بھی رہے گا، یعنی اس وعدے کے ساتھ یہ وعدہ جڑا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہماری طرف سے یہ خط دلوا دیجیے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اگر ہم ہوئے تو ٹھیک، نہیں ہوئے تو ہمارا خط دلوا دیجیے گا اور یہ تلوار اور یہ قرآن مجید ان کو ہدیہ کروائیے گا۔ اور خط میں عبارت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا اظہار ہے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کی نبوت اور رسالت کے قائل ہیں، اگر آپ کا زمانہ ہم کو ملا تو آپ کے ساتھ جہاد کریں گے، اور نہیں ملا تو یہ ہماری غلامی کی علامت آپ کے حضور حاضر ہے۔ آنے والا عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ تو خیر مسلمان تو انتظار میں آئیں گے، تو کہنے لگے کیا لگا کتنی بڑی تعداد ایک طرف ہو جائے گی؟ میں نے کہا عیسائی اور مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب اگر کوئی فی الحال ہے ظاہراً تو عیسائی ہیں، اور دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ عیسائیت کے تمام عیسائی سچے نہیں ہوتے، وہ صرف ظاہراً یا مذہب کے خانے میں عیسائی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے یہ تو ہوئی بین المذاہب باتیں، یہ تو ہوئی بین المذاہب، دو مذہب کے درمیان کے لوگوں کا اتفاق۔ پھر اس کے بعد ہم سے کہنے لگے کہ بین المسالک بھی تو ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے کہ مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کہ جی بالکل یہ بات تو صحیح ہے۔ کہنے لگے کہ مہدی کا تصور کیا اہل تشیع کے یہاں ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل ہے۔ بھئی امام غائب کے منتظر، امام منتظر کے وہ بھی تو منتظر ہیں، تو ایک تو امام وہ ہے، وہ موجود ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ان کا مہدی آنے والا ہے۔ کہنے لگے اہل تسنن مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یعنی اہل سنت؟ ان کا ہم بھی انتظار میں ہیں۔ کہنے لگے جب مہدی آئیں گے تو خود ہی طے ہو جائے گا کہ وہ شیعہ ہیں کہ سنی، یہ خود ہی طے ہو جائے گا کہ وہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں، اور یہ بھی طے ہو جائے گا کہ وہ امام غائب والے مہدی ہیں یا ہمارے مہدی ہیں جن کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کی پیدائش ہوگی، زندگی گزاریں گے اور ایک وقت پہ ان کا اعلان ہوگا۔ تو جب مہدی آئیں گے جس کے منتظر دونوں ہیں، تو اس موقع پہ جو مہدی ہوگا اس کے پیچھے یہ دونوں طبقے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی بالکل ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے اس کے بعد غلبے کے لیے اور کون سی عقلی دلیل کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد غلبے کے لیے کون سی عقلی دلیل کی ضرورت ہے؟ اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو باتیں تو ہم نے بیان کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ دیکھیے شخصیت ہی الگ ہے بالکل۔ اب مہدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرما گئے، میں جدید ذہنوں کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ اول تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے خاندان سے ہوگا۔ آپ نے سنا ہے کہ کبھی کوئی خان پٹھان یہ دعویٰ کرے کہ میں سید ہوں؟ ظاہر شتانہ بینہما، یہ دونوں بالکل الگ ہی الگ چیزیں ہیں۔ وہ نسلاً خان ہے، کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں؟ پورا شجرہ موجود ہے۔ اس کے لوگ زبردستی اس کو سید بنانے کے چکر میں اس کو کہیں گے یہ سید ہے۔ اب بات سمجھنے کی ہے، میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اگر میں یہ مان لوں خدا نخواستہ علی وجہ تنزیل، نیچے اتر کے بالفرض والتقدیر، اگر یہ مان لوں کہ یہ سید محمد شکیل صاحب ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام سید ہیں یا نہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام حضور کی اولاد سے ہیں نا؟ جی نہیں ہیں، وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اب جب ایک آدمی میرے سامنے کھڑا ہوا ہے
میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں میں مسیح موعود ہوں۔ اچھا تو آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں، ٹھیک ہے، آدھا حصہ آپ کا ادھر چلا گیا۔ پھر آپ آگے سے کہتے ہیں میں مہدی بھی ہوں۔ کہ مہدی تو سید ہوگا، تو کہ میں سید بھی ہوں۔ ارے کچھ عقل میں بیٹھتا ہے؟ یہ دھوکے ہیں، سوائے دھوکوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ مہدی بالکل الگ ہیں، علیہ رضوان، عیسیٰ علیہ السلام بالکل الگ ہیں دونوں۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا۔ ہم نے کہیں تو نہیں پڑھا کہ حضور کا نام شکیل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ کا نام سنا ہے، ایک نام ان کا حنیف بھی ہے۔ تو یہ محمد ابن شکیل بناتے، محمد شکیل ابن حنیف، وہ محمد کا بھی لاحقہ لگاتے ہیں، کسی طرح سے کھینچ تان کے اس کو بنا ہی دیں۔ افسوس، جب انسان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو ساری آنکھوں دیکھی مکھیاں وہ نگلنے کو تیار ہوتا ہے، ساری آنکھوں دیکھی مکھیاں۔ اب اس سے آگے تھوڑا دو چار باتیں اور خطرناک باقی ہیں، آج ہی پوری کروا لو، بات کا رہنے دو، بعد میں زندگی رہی نہیں رہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یملک العرب، یملک العرب، میرے خاندان کا وہ بندہ عربوں پہ حکومت کرے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مہاراشٹر کو عرب کہتے ہیں، کل سے جغرافیہ بدل دو، جغرافیہ بدل دو، مہاراشٹر کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، اور جزیرۃ العرب کی زبان مراٹھی ہے۔ جی، جزیرۃ العرب کی زبان مراٹھی ہے۔ یملک العرب، دلی سے چلے پڑے گاؤں میں آ کے پڑے، سمجھ میں آئی بات؟ اور وہیں پڑے ہوئے ہیں، وہیں پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے اندر بیٹھے بیٹھے اپنے لوگوں کو ادھر ادھر، پرزوں کو، شیطانوں کو، دجالوں کو چلا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور کہہ دیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ یملک العرب، خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے کہ کبھی عربوں پہ حکومت کریں۔ یہاں ہیں تو چل لے رہے ہیں، چلے جائیں عرب، چلے جائیں، قاضی دن جا کے وہاں کہہ دیں کہ میں آیا ہوں، میں مہدی ہوں۔ جیسے وہ پہلے والے کو ٹھکانے لگایا، ان کو بھی لگا دیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں مرزا قادیانی کو بھی چول مچی، تو قادیانی کو بھی خناس سوار ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں کو، حکومتوں کو خط لکھے تھے، والیان ممالک کو، انہوں نے بھی خط لکھا۔ کس کو خط لکھا؟ والی افغانستان کو خط لکھا۔ اور والی افغانستان کون تھا؟ سچا پکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یقین رکھنے والا۔ اس کو خط لکھا، ہماری نبوت کا اقرار کرو، تم فائدے میں رہو گے۔ اس نے وہاں سے اس خط کا ایک چھوٹا سا جواب خان صاحب کو لکھ کے بھیج دیا۔ مرزے کو لکھ کے اس نے بھیجا، اس کی زبان فارسی تھی، اس نے لکھوا کے بھیج دیا، این جا بیا، یہاں تشریف لے آئیے، ہمارے یہاں آ جائیے۔ بس کاہے کو امت کو اتنے دلائل کے چکر میں پھنسا کے رکھے ہیں، ہمارے یہاں آئیے، ہم سب سیدھا کر دیں گے۔ تو یملک العرب کا تھوڑا تو کچھ کرنا چاہیے۔ حضرت ذرا دو چار مریدین کو لے کے ویزا لے کے چلے جائیں یملک العرب، ہم لوگوں کو وہیں راحت ہو جائے گی۔ محمد بن سلمان ادھر آنے ہی نہ دے گے تم کو، وہیں رہو۔ یملک العرب۔ اور سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 اور 7 یا 8 سال حکومت کریں گے۔ مہدی کی حکومت 7 یا 8 سال ہوگی، علی اختلاف الاقوال یا علی اختلاف الاحادیث، 7 یا 8 سال یہی ملتا ہے۔ 15 سال تو دعوے کو ہو گئے، ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ 7-8 سال اپنی بیعت کے بعد، اپنے کہنے کے بعد،
اور یہ بہت پیارا جملہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کے خود سے کہے کہ میں مہدی ہوں، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ مہدی کو کہنا تھوڑی نہ پڑے گا کہ میں مہدی ہوں، وہ تو بھاگے گا کہ مجھے اس سب سے چھوڑو، جان چھوڑو میری۔ وہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے ان سارے مخمصے سے نکلنے کے لیے، لیکن وہاں بھی لوگ ان کو ڈھونڈ لیں گے اور ان کی بیعت ہوگی اور اشارہ خداوندی اور آسمانی ہوگا کہ آدھا مہدی خلیفۃ اللہ فی الارض۔ اس کو تھوڑی نہ بولنا پڑے گا کہ میں مہدی ہوں۔ اور دعوے کے 7-8 سال میں سارا کام مکمل ہو جائے گا۔ اسی بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اسی بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دجال بھی قتل ہوگا، یہ سارا سلسلہ۔ اب 2 باتیں سمجھانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ جھوٹے کو بھی نا اس کے گھر تک پہنچا کے چھوڑتا ہے، گھر میں لے جا کے بھی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی المال صحان او صحان، فرمایا کہ مال کو اس طرح سے تقسیم کرے گا کہ سواءً، برابری کے ساتھ، السویہ، یا یہ ہے کہ کثرت سے تقسیم کرے گا۔ اتنا مال ہوگا، زمین اپنے خزانے اگلے گی، آسمان سے برکتیں، اتنا مال ہوگا، اتنا مال ہوگا کہ سب کو خوب مال دے گا۔ کون دے گا؟ مہدی کے ذریعے اللہ دلوائے گا، یہ ہوگا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی آپ سب کے کھاتے میں 15-15 لاکھ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ جی آ گئے۔ توبہ توبہ، الٹا تو ہم نے آپ ہی کے یہاں سے سنا، میں تو فقیر آدمی ہوں، جب چاہوں گا جھولا لے کے چلتا ہوں۔ یہ تو ہم نے آپ کے یہاں سے سنا ہے۔ اور سچی بتائیں، جب شروع میں یہ بندہ ادھر پہنچا تھا تو صبح کی ہوتی ہے، علماء آپس میں ملتے جلتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہمارے صوبے کا آدمی پی ایم ہو گیا۔ آج کل وہ یہ تعارف ہی نہیں کراتے ہیں، خاموشی سے نکل جاتے ہیں بیچارے، کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ کتنا مال پھیل گیا دنیا میں، اور دنیا میں مال کیا پھیلتا، اس منحوس کی منحوسیت یہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ دنیا پہ ایسی نحوست طاری ہوئی کہ دنیا کبھی ایسے بند نہیں ہوئی تھی جیسے بند ہو گئی۔ لاکھوں لوگ جاب لیس ہو گئے، لاکھوں لوگ مر گئے، ایسی وبا پھیلی، لوگوں کے کام ٹھپ پڑے رہے، مہینوں تک کارخانے بند رہے، مال کیا تقسیم ہوتا، جو رہی سہی پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور ایک دن انہی کے زمانے میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہہ دیا رات 8 بجے کے بعد جو بچا کچا تھا وہ بھی چلا گیا۔ ارے کیا بچا ہے میرے پاس؟ یہ مال تقسیم کرے گا۔ اور دور سے وہ لال والی نوٹ دکھاتے تھے، وہ بھی بند ہو گئی۔ نوجوانوں ذرا سمجھو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو ارشاد فرمایا اسی کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مویشیوں کی کثرت ہو جائے گی، جانوروں کی کثرت ہو جائے گی۔ جانوروں کی اتنی کثرت ہوئی جناب کے زمانے میں، اتنی کثرت ہوئی کہ لمپی وائرس پھیل گیا۔ لمپی وائرس پھیلا تھا کہ نہیں پھیلا تھا؟ ہاں پھیلا تھا۔ آپ کے ہی یہاں صرف نہیں پھیلا تھا، یورپ میں بھی پھیل گیا تھا، آسٹریلیا وغیرہ تو بری طرح سے متاثر تھے۔ پڑوسی ملک میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ دودھ کی ڈیریاں بند ہونے لگی تھیں۔ مال مویشیوں کی کثرت کیا ہوتی، ہمارے یہاں ہمارے ملک کی تعداد ہے کہ 75,000 مویشی تو تناؤسی ایک بیماری میں مر گئے۔ لو، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ کس نے کہا تھا منہ کالا کرنے میں؟ تمہیں نے شور مچایا کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں، یہ تو ہم صرف اس لیے ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے
یاد رکھو جب کوئی یہ کہے کہ میں نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑا ہوا ہوں، آپ کا جواب سیدھا سادہ سا یہ ہے کہ تو دجال و کذاب ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو کیا ہو۔ یہ تو نئی نسل جو یہ سوچتی ہے آ کے کہتی ہے کہ مولانا بتائیے اس نے یہ دلیل دی ہے، آپ دلیل کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اور دلیل نہیں دو تو سمجھتے ہیں ہمارے علماء کے پاس جواب نہیں۔ جواب ہمارے پاس ہے، حلق تک جواب دیں گے، حلق تک جواب دیں گے۔ لیکن تمہارا ایمان صرف اس پہ ہونا چاہیے کہ جتنا اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، ہم اس سے آگے کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اب اس کے مقابلے کی باتیں کچھ مجھے آپ سے عرض کرنی تھی۔ اچھا اس سے پہلے ایک بات آخری اور عرض کر دوں، آپ لوگوں نے کبھی ان سے ملاقات کی؟ بھئی ایک آدمی عالم تصور میں دیکھیے کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ایمان ہوتا جیسا کہ آج ہے، آپ اس زمانے میں ہوتے تو سب کچھ خرچ کر کے بھی اگر آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہوتے تو کرتے کہ نہیں کرتے؟ ضرور ملاقات کرتے، صحیح بات ہے۔ جب آپ ملاقات کرنے جاتے تو اللہ کا نبی کہاں ہوتا؟ غار میں بیٹھا ہوتا، دروازہ بند ہوتا، کسی سے نہیں ملتے ہیں، بہت خاص لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ ارے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جان کا خطرہ ہے۔ توبہ توبہ، تو انبیاء جان کے خطرے سے ڈرتے ہیں؟ ان کو کوئی کہہ دے کہ ہم آپ کی جان لے لیں گے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہاں تو قرآن مجید کہلوا رہا، کہہ دیجئے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، ہم کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، سب سے مل رہے ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں، طائف تک چلے گئے دعوت لے کے، اخیر زندگی میں تبوک میں تشریف فرما ہیں، کتنی دور جا کے آپ نے اپنی دعوت پہنچائی ہے۔ ایک یہ ہے، ان سے پوچھو ان کے دعوت دینے والوں سے بھی بعضوں سے، تم ملے ہو؟ نہیں، ہم ان کے خاص لوگوں سے ملے ہیں۔ تو وہ حضرت کہاں ہے؟ ہمارے یہاں یو پی بہار میں شعر بہت چلتا ہے، کبھی چلمن سے یہ جھانکے کبھی چلمن سے وہ جھانکے، لگا دو آپ چلمن میں، نہ تم جھانکو نہ وہ جھانکے، کوئی نہ جھانکے۔ احمق آدمی یہ دعویٰ لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج تک میں نے امام غائب تو سنا تھا، نبی غائب پہلی مرتبہ سنا۔ امام غائب تو پہلی مرتبہ امام غائب سنتے آئے، نبی غائب پہلی مرتبہ سنا ہے۔ نعوذ باللہ، دجال و کذاب و جھوٹا آدمی ہے۔ آپ کے کرنے کا جو کام ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں اور اسی پہ بات مکمل کریں گے۔ چھوٹی سی کچھ مختصر سی باتیں، دیکھو اس فتنے کو ہلکے میں مت لو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مذاق سمجھتے ہیں؟ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ، آپ کو سابقہ نہیں پڑا ہوگا نا براہ راست، تو اس لیے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جی علماء کہتے ہیں۔ میں خود بیٹھا تھا، 450 علماء بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے مدعی نبوت سے مناظرہ کیا تھا۔ 450 علماء بیٹھے ہوئے تھے، مناظرہ ہوا، اللہ کی مرضی رہی، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے اپنے دعوے چھوڑ کے دوبارہ سے ایمان قبول کر لیا، سارے حقائق موجود ہیں، بندہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہے۔ اندر سے کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں، ایسی سازشیں ہیں، ہر 2-4 مہینوں کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہے کہ کسی نے دعویٰ کر دیا۔ حیدرآباد کے علاقوں میں، ادھر ادھر کے علاقوں میں دعوے ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ہلکا مت سمجھو، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا مسائل بڑھتے جائیں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم کو اپنی نئی نسل جو ہے اس کے ایمان کے تحفظ کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے ممبر کا صحیح استعمال کریں، اپنے ممبر کا صحیح استعمال کریں۔ مسجد کا جو ممبر ہے یا جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کے لیے یہ اہتمام کرتی ہے کہ گاؤں اور دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا،
جمعہ پڑھنا ہے تو مسجد چلے جاؤ، شہر میں جاؤ، اجتماع ہو، اور ہفتے بھر کیا کرنا ہے اس کا خطاب جمعہ کے منبر سے، مسجد سے ہوگا۔ میں اہل تسنن کو، اہل سنت والجماعت کو یہ بات خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، ہم سب کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ شیعوں نے اپنے منبر کا وقار رکھا ہے۔ شیعوں نے، میرا ان کا معاملہ چلتے ہی رہتا ہے، وہ میں وہی ہوں والخط حسینی والا، یاد ہے نہیں یاد ہے آپ کو؟ لاکھوں لوگوں تک بات پہنچی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے امام باڑوں سے میرے خلاف خوب تقریر کی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ میرا نام نہیں لے پاتے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ایسی ہے، میرا نام حسنین ہے، وہ میرا نام لے کے گالی نہیں دے پاتے۔ وہ مجھ کو گالی میرا نام لے کے کیا دیں گے؟ میرا نام لیا، گالی دی، وہیں ان کا ایمان کیا ہے؟ تو وہ برا بھلا تو بول رہے ہیں مجھ کو، لیکن میرا نام نہیں لے پاتے ہیں۔ خیر، جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں کچھ لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں۔ تو خیر قصے ہی ہیں، اب ہو گیا ان کے ساتھ جو ہونا تھا، لیکن یہ بات ماننے کی ہے کہ ان کے یہاں منبر کا وقار ہے۔ ان کا عالم اگر منبر پہ کھڑا ہو گیا جا کے تو لوگ مسجد سے باہر نہیں نکلتے، سنیں گے کہ امام کیا کہہ رہا ہے۔ منبر کا وقار ایسا ستیہ ناس کیا ہم لوگوں نے، یہ بالکل بہت تلخ بات ہے۔ منبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، وارثین کو دیجئے، اور وارثوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو ضرورت ہے اس کو بیان کیجئے، اچھے سے بیان کیجئے، لوگوں تک بات پوری پہنچنی چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مشائخ کو اس سلسلے میں بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ اپنے علاقے کے مشائخ کو متوجہ کیجئے اور ان کو طلباء کی تربیت کی طرف، خصوصاً کالج کے طلباء، نوجوان طلباء کی تربیت کی طرف متوجہ کیجئے۔ قادیانیت کے خلاف ہمارے مشائخ نے جس طرح سے کام کیا، اللہ اللہ، مشائخ حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ندوۃ العلماء قائم کیا، اپنے وقت کے شیخ تھے اور بہت بڑے شیخ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہار کے وہ علاقے جو نیپال وغیرہ سے لگے ہوئے ہیں اس میں قادیانیت کا فتنہ بہت زور پکڑ رہا ہے، تو شیخ نے اس کے خلاف جد و جہد شروع کی اور محنت کرتے رہے، لیکن ساتھ میں غم بھی تھا، اور وہ غم یہ تھا کہ اوراد و وظائف چھوٹ رہے تھے، کتابیں لکھنے میں، پرچے شائع کرنے میں، قادیانیت سے بحث و مناظرے میں وقت جا رہا ہے، اور جو اوراد و وظائف مشائخ کے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ الفاظ تو ٹھیک طور پہ مجھے یاد نہیں، لیکن جو بات نقل کی گئی کتابوں میں وہ یہ ہے کہ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ ان کے کام سے خوش ہو رہے تھے، ختم نبوت کے محنت اور جد و جہد پر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اور بات کچھ ایسی کہی گئی خواب میں کہ تمہیں جو ترقیاں حاصل ہونی ہوں گی وہ اسی کام سے حاصل ہو جائیں گی، تمہیں اپنے اوراد و وظائف کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کام ہی ہے الگ، مشائخ کو متوجہ کریں، ان کے ذریعے سے قادیانیت کی یہ تاریخ بیان کرنے کا موقع اب نہیں ہے، بہت طویل تاریخ ہے وہ، بلکہ میں یہاں تک آپ کو بتا دوں کہ ایک شیخ وقت نے مناظرہ طے کیا مرزا غلام احمد قادیانی سے کہ جامع مسجد لاہور میں مناظرہ ہوگا اور ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ تیار ہیں، پورا مجمع جمع ہو گیا، مرزا وقت پہ نہیں آیا، 5 مناظروں کے سوا مرزا نے کوئی مناظرہ نہیں کیا، وہ بھی مناظرے سارے تحریری تھے، اس میں سے بھی ایک عیسائیوں سے کیا تھا، 2 اور الگ لوگوں سے، علماء کے سامنے ٹھیک سے کبھی نہیں آیا، اس کی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو مرزے نے اس موقع پہ قادیانی نے لکھا کہ تم لوگ مجھے وہاں بلا کے سب قتل کر دو گے، میں ایک چیز بیان کرتا ہوں اور وہ یہ ہے
کہ کسی بند کمرے کا انتخاب ہو، وہاں میں اور پیر صاحب دونوں جمع ہو جائیں اور دونوں مل کر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں اور علماء خود فیصلہ کر لیں اس سے کہ دونوں میں سے کس کی تفسیر ٹھیک ہے اور وہ نبوت کی دلیل بنے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پیر صاحب نے اس کے جواب میں جو تحریر لکھی تھی وہ آج بھی موجود ہے، اور دعوے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس جگہ اور جہاں آپ چاہیں وہاں تشریف لے آئیں اور جیسے کہیں ویسے جمع ہو جائیں، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے اور فیصلہ کرنے کی بات آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم دونوں بند کمرے میں بیٹھ جائیں اپنی طرف سے فیصل اور ثالث لے کر، ہم دونوں اپنے اپنے سامنے کاغذ رکھ لیں، قلم رکھ لیں، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھنا شروع کر دے از خود وہی حق پر ہوگا۔ تشریف لائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لوگوں کو چاہیے کہ مشائخ کو متوجہ کریں، یہ فتنہ باطنی فتنہ ہے، اس فتنے کے قلع کما کرنے کے لیے خاص طور سے توجہات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ کٹر قسم کے اس مزاج کے لوگ ہو جائیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رشتے ناتے اور ساری چیزیں ختم کر لیں، اس لیے کہ یہ یاد رکھیے کہ جو آدمی عقیدہ ختم نبوت سے خارج ہو جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو جو کٹر ہیں، داعی ہیں، جو نئے نئے بہک گئے ہیں، ان کو تو محبت سے سمجھایا جائے گا، انہیں قریب کیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ان کا کوئی ایسا آدمی ہاتھ لگ جائے تو یہ جو مارا ماری کی بات ہے یا ان کے ساتھ بہت تلخ گفتگو ہے وہ سب اپنی جگہ روا، لیکن دلائل پہلے پورے بیان کرو اس کے سامنے، تاکہ وہ لوگوں کو یہ دکھا کہ بیوقوف نہ بنا سکے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے تو یہ مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ نہیں، دلائل پورے پیش کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ لٹریچر مہیا کریں، ان کے جو فاسد عقائد ہیں اس کو بھی واضح کرنے کے لیے، اور اپنے علماء نے رد میں جو لکھا ہے اس کو جمع کریں، تاکہ نوجوانوں کو ہر زبان میں اگر خدا نخواستہ کسی کے بہکنے بھڑکنے کا خدشہ ہو تو اس تک ساری چیزیں پہنچائی جائیں تاکہ وہ لوگ متاثر نہ ہوں۔ زمینی سطح پہ چونکہ ہم لوگوں کو کام کرنے کا کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اس سلسلے میں کتنی مفید ہوتی ہیں۔ ایک بات جو یہاں ذمہ داران موجود ہوں گے ان سے کہنے کی ہے کہ وقتاً فوقتاً ختم نبوت کے نام سے سوال و جواب کے مقابلے منعقد کرنے چاہیے، جس کے اندر عقائد کے سلسلے کے سارے سوالات ہوں، ختم نبوت سے متعلق سوالات ہوں، اور ان کو بیان کیا جائے، اور بچوں کے لیے انعامی مقابلے یا مسابقے منعقد کیے جائیں۔ اگر سوالات یا ساری چیزوں کی تیاری کے سلسلے میں کوئی ضرورت ہو، ہم لوگ وہ سارا کام آپ کے ساتھ کرنے کے لیے ضرور تیار ہیں۔ اس سے نئی نسل جو رفتہ رفتہ دین سے دور ہو رہی ہے وہ کسی کے دھوکے میں اور فریب میں مبتلا نہیں ہوگی۔ جو مکاتب کے ذمہ داران ہیں ان سے یہ بات کہنی، اور یہ آخری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ صرف اپنے مکاتب کے اندر قرآن مجید کی تصحیح وغیرہ نہ کریں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دیگر علماء نے اور بھی محنت کی، تعلیم الاسلام وغیرہ، اسی لیے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی عقائد کے نام سے ایک کتاب مرتب کروائی تھی۔ حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب اور حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہما، ان دونوں حضرات کے ذریعے سے اسلامی عقائد کے نام پہ بہت سادہ، بہت سہل اور بہت آسان کتاب ہے، اور بچوں کے لیے ایک ایک نمبر وار عقیدہ، 6 باتیں جو ہماری ایمانیات کا حصہ اس میں پوری بیان کی گئی۔ بچوں کو روزانہ پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ہفتے میں 1-2 دن اگر اس کو پڑھایا جائے اور یاد کرا دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے عقائد بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہ PDF یہاں بھی علماء کو دیا ہے، ان لوگوں کے پاس موجود ہے، ہم کبھی کبھی اس کا درس دیتے ہیں معلمین کے لیے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح سے بیان کریں کہ وہ کس طرح سے آسانی سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، اور عقیدے کی خود پورا عقیدے کا تصور ان کے سامنے واضح ہو۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کسی موقع پہ پھر آئیں گے، یہاں کے لوگ ترتیب بنا رہے ہیں تو
اس موقع پہ وہ بات بھی ہوگی۔ آپ حضرات کو ضرور عقائد کی تعلیم، وہ کتاب نہ صحیح کسی اور کتاب کو اگر آپ عقیدے کی مناسب سمجھتے ہو تو بچوں کو عقائد ضرور پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصیتنا للبر والتقوى۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، عجب اور ریا اور تکبر و غرور سے حفاظت فرمائیے۔ جو علم آپ نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، مزید علم نافع عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ جو زندگی گزر گئی ہے اس میں درگزر فرما دیجئے، آنے والے دنوں کو گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں ہمارے لیے بہتر فرما دیجئے۔ جان و مال اور ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما دیجئے، سلامتی کا ذریعہ عطا فرما دیجئے۔ کریم اللہ اس دن کا خیر ہم آپ سے چاہتے ہیں جس دن ہماری آپ سے ملاقات ہو۔ اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرمائیے گا، عافیت مقدر فرمائیے گا، اپنے اپنے وقت پہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے گا، ہمارے نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے گا، ہمارے خاندان میں کسی بے دین و بددین کو نہ پیدا فرمائیے گا۔ کریم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیے گا، ان کی سفارش و شفاعت سے حصہ عطا فرمائیے گا، ان کے ہاتھوں سے ان کے حوض سے پینا نصیب فرمائیے گا، ان کے جھنڈے تلے اٹھنا نصیب فرمائیے گا، جنت میں ان کے ساتھ بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرمائیے گا۔ صلاۃ و سلام بھجوا دیجئے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اہل بیت پر، ہر اس شخص پر جو ان کے طریقے پہ چلے، ان کے طریقے پہ دنیا سے رخصت ہو، برحمتک یا ارحم الراحمین۔